بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو؟ آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے دی۔ کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں۔ جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں، لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کھاد چاہیے، تو ایک دو بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے دوں، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں۔ جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے، اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم۔ اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں۔ پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے، تو سمجھو درخت ہے، پھل کوئی نہیں۔ تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ کیونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی۔ دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو۔ کوئی خاوند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا۔ غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا۔ زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے۔ اور
گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے۔ جن کنبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہیں کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے، جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا، فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو۔ جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامد کی برائی نہ سنو۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو۔ نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی، سن جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسے نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو، میں قربان جاؤں کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں،
ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی